میزان سے مراد عدل، انصاف۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو کتاب اتاری اس کتاب میں یہ صلاحیت رکھی کہ لوگ اگر اس کتاب کو اپنا لیں، قبول کر لیں اور اس کے احکام مان لیں تو معاشرے میں اور قوموں میں عدل قائم ہو جائے۔ کتاب کی تنفیذ یہ قیام عدل ہے، اور اگر اس کتاب کو نافذ نہیں کرتے یا اس کو اپناتے نہیں ہیں تو پھر ہر طرح کی ناہمواری اور ظلم روا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے کتاب اتاری اور ساتھ میزان بھی اتارا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں اور معاشرے میں کوئی ناانصافی نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی ناہمواری نہ ہو۔ تو یہ کب ہے؟ جب اس کتاب کو اپنایا جائے۔ یہ اس کا ایک معنی ہے۔ یا پھر میزان کا معنی ترازو، میزان کے ذریعے، ترازو کے ذریعے، تو یہ تجارتوں کی ایک اعتدال اور ہمواری کی نشانی ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سورۃ الرحمن کی جو عدل کیا ہے، جو ظلم کیا ہے، عدل کا خون کیا ہے، اس کا حساب ہوگا۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، بالکل مستقیم جو پیمانہ ہے وزن کا اس سے تولو، بالکل سیدھا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، حکم دیا کہ ماپ تول پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ یہ ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ مگر قوم شعیب نے یہ بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ تو ان سارے دلائل سے کیا معلوم ہوا کہ جو ترازو ہے، میزان ہے، یہ لوگوں میں ایک انصاف اور عدل قائم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذہن میں ڈالی کہ اپنی تجارتوں کے لیے میزان استعمال کرو، اختیار کرو۔ چنانچہ یہ ترازو بنایا گیا اور اس کے ساتھ تجارتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس میں بالکل کوئی کمی بیشی نہ کرو اور عدل سے ماپ تول کرو۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ذات جس نے حق کے ساتھ کتاب کو اتارا اور میزان کو اتارا۔ تو میزان عدل، یعنی معاشرے میں عدل اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ کیسے قائم کیا؟ یہ جو کتاب ہے جو حق کے ساتھ اتری، اس کتاب کی تنفیذ یہ قیام عدل ہے۔ پوری طرح اس کو سمجھنے میں، نافذ کرنے میں اگر تم کامیاب ہو جاؤ تو اللہ رب العزت معاشرے میں امن قائم کر دے گا، عدل قائم کر دے گا۔ تو یہ کتاب عدل کی ضامن۔ یا پھر ہم نے بتایا کہ میزان مفعال کے وزن پر اسم اعلیٰ ہے، تو میزان کا معنی تولنے کا آلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ ماپ تول کا طریقہ بھی سمجھا دیا، ترازو ان کے ذہنوں میں ڈالا، ترازو ایجاد ہوا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اس سے تجارتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ماپ تول کر لوگ لیتے ہیں، دیتے ہیں، اور اگر ماپ تول درست ہو تو یقیناً یہ تجارت کی کامیابی ہے۔ اور اگر اس میں لوگ کوئی گھاٹے کا جو ہے وہ معاملہ کر دیں، جس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں ڈنڈی مارنا، پیٹرول پمپ پہ جاؤ تو وہاں کے میٹر جو ہیں وہ پیمانہ وہ خراب ہوتا ہے، پیٹرول پورا نہیں ملتا۔ دکانداروں نے اپنے ترازو میں کچھ ایسی شرارتیں کر رکھی ہیں، بظاہر نظر آتا ہے کہ صحیح تول رہا ہے اور حقیقت میں کمی ہوتی۔
اور ماپ تول میں کمی کی ایک صورت اور بھی ہے، اور وہ ہے ملاوٹ۔ دودھ آپ نے خالص دینا ہے، اب دودھ کا پیمانہ جو 1 کلو کا ہے یا 1 لیٹر کا ہے، بظاہر وہ بھر کے آپ دے رہے ہیں، لیکن وہ ماپ تول کی کمی ہے۔ جو پانی اس میں ڈالا آپ نے، یہ ماپ تول کی کمی ہے۔ یعنی دودھ پورا 1 لیٹر نہیں دیا آپ نے، کچھ پانی بھی دیا آپ نے، ماپ تول کی کمی ہے۔ اس طرح بہت سی اشیاء میں ملاوٹیں ہو رہی ہیں، تو یہ ملاوٹیں بھی ماپ تول کی کمی ہے۔ یعنی چیز پوری تو آپ دے رہے ہیں بظاہر، مگر ملاوٹ کر کے اس کو آپ نے کم دیا ہے، ملاوٹ شدہ چیز دی ہے۔ دودھ میں پانی ڈالا ہے، پانی بھی شامل کیا ہوا ہے، تو یہ چیز معاشرے میں نہ ہماری پیدا کرتی، برکتیں ختم ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے میزان جو ہے وہ بندوں کے ذہنوں میں ڈالا تاکہ ان کی تجارتیں بالکل بے راہ روی سے بچ جائیں اور عدل قائم ہو اس تعلق سے۔